تو حضور نے فرمایا، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، حدیث سنیے، یہ دوبارہ حدیث آپ کے شوق کو دوبالا کرنے کے لیے، آپ کے اندر تشویق پیدا کرنے کے لیے، شوق فراواں آپ کے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ حدیث آپ کو سنانا چاہوں گا پھر دوبارہ، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وددت، مجھے بڑا محبوب لگتا ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میری بڑی چاہت ہے، وددت یہ ود سے ہے، محبت سے، وددت مجھے بڑی آرزو ہے، میری بڑی تمنا ہے، انہا فی قلب کل مومن، ہر مومن کے سینے میں موجود ہو، یعنی تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک میرے ہر غلام کو یاد ہو، ہر مومن کے سینے میں یہ صورت موجود ہو۔ اللہ اکبر، مجھے امید ہے کہ آج جا کر ہی آپ جو ہے وہ اس سبق کو شروع کر دیں گے، اور اگر آپ کو 5 آیتیں بھی آج یاد ہو گئیں یا 3 آیتیں بھی یاد ہوگی تو آپ کو لگے گا کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس رمضان المبارک میں سورہ ملک ضرور یاد کر لیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت اور سن لیجئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ یہ ابو داود میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، امام حاکم نے مستدرک میں، باقی محدثین نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر غم سے، ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے اس کے لیے کشادگی پیدا کر دے گا، ہر اذیت دور کر دے گا، اور ہر مشکل اور ہر پیچیدگی سے اس کے لیے راستہ پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سن لیجئے، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا للقلوب صدا صداً کصداء النحاس وجلاؤها الاستغفار۔ فرمایا کہ جس طرح تانبے کو، لوہے کو، دھاتوں کو زنگ لگتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور فرمایا زنگ کو اتارنے کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے وہ استغفار ہے۔ تو استغفار دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، کثرت ذکر، موت کی تذکیر اور استغفار، یہ دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کے سامنے جو احادیث رکھی گئی ہیں، اللہ ہمیں ان سب پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ اپنے معمولات زندگی میں شامل کریں، یہ تجدید ایمان کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ یہ دن میں 100 مرتبہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ اگر سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ یا اس کے برابر بھی گناہ ہوئے تو یہ کلمات صرف 100 مرتبہ پڑھنے سے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ، درود شریف کی کثرت، سورہ ملک کو یاد کرنا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنا 10 قرآن مجید پڑھنے کے ثواب کے برابر۔ تو یہ اتنا خزانہ آج کی اس نشست میں آپ کو دے دیا گیا ہے، اور آپ اس پہ عمل پیرا ہو کر کے کوشش کریں۔ کل انشاءاللہ پھر درس ہوگا، تو اگر آپ 5 آیتیں یاد کر لیں اس کی، سورہ الملک کی، تو درس سے قبل یہ سبق جو آج دیا گیا ہے وہ سن سکتا ہوں میں نا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ یاد کر لیں ماہ صیام کے اندر، انشاءاللہ آپ کو بڑا نور نصیب ہوگا۔ بہت ساروں کو تو یاد ہوگی، اور جس کو نہیں ہے تو پڑھنا تو آج سے شروع کر دیں سورہ ملک روزانہ۔ لیکن باقی حضور کی جو آرزو تھی، حضور نے ایک تمنا کی ہے، حضور کے دل میں ایک خواہش تھی کہ
کہ اگر یہ ہو جائے تو امت کے بھلے کی بات ہے، تو فائدہ تو ہمارا ہوگا، خوش حضور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ میری آرزو ہے کہ میرا ہر امتی سورہ ملک اپنے سینے میں سمو لے۔ اللہ سورہ ملک کا جمال بھی دے، اس کی تلاوت کا نور بھی نصیب فرمائے، صحت لفظی کے ساتھ اس کو پڑھنے کی، اس کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ سینہ قبرستان کی طرح ہے جس میں قرآن کی کچھ آیات نہیں ہیں، تو اس لیے اپنے سینے کو منور کریں، آباد رکھیں۔ اللہ آپ کو اپنی خاص عنایات نصیب کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دیجیے۔ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے محبوب کے وفادار رہیں۔ اللہ میرے وطن کو خیر عطا کر دے، میرے ملک کو ہر بہتری نصیب کر دے۔ اپنی خاص عنایتیں اللہ اس امت مسلمہ کا مقسوم فرما دے۔ وصلی اللہ۔ وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، تو یہ جتنا شکستہ ہوگا، جتنا ٹوٹا ہوا ہوگا، اس قدر ہی یہ نگاہ آئینہ ساز کے اندر محبوب ہوگا، اور اس کی قدر و قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کی شکستگی، اس کا ٹوٹ جانا اور اس کا کرچی کرچی ہو جانا اس کی قدر دانی کا سبب ہے۔ اور میں اور آپ اس دل میں محبت، اس دل میں پیار، اس دل میں الفت کا ایک جہاں آباد کیے رکھتے ہیں، لیکن عالی مرتبت سامعین، دل کی سب سے بڑی دولت محبت ہے، اور پھر محبت کو اگر حقیقی ٹھکانہ نہ ملے، اگر دل کو محبوب حقیقی نہ ملے، قدردانی نصیب نہ ہو، تو پھر انسان بار 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 شکوہ کناہ ہوتا ہے کہ میں نے تو اس محبت میں کچھ پایا نہیں۔ غالب نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، ہم اچھے بھلے انسان تھے، لیکن عشق نے ہمارے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ اور استاد میر تقی میر نے کہا تھا، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ یہ ایک وہ محبت ہے جو اچھے بھلے انسان کو نکمہ کر دیتی ہے اور عزت سادات بھی لے جاتی ہے، لیکن آج ہم جس محبت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں وہ نکمہ نہیں کرتی، عزت سادات اڑا کے نہیں لے جاتی، بلکہ وہ پستیوں میں اٹھاتی ہے اور اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ نہیں تو بلال حبشی سے پوچھئے کہ کہاں تھا اور محبت نے کہاں پہنچا دیا۔ تو یہ نکمہ نہیں کرتی، یہ اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچاتی ہے۔ وہ بلال جس کو اس کا آقا مارتا تھا، جب زور اور ظلم کرتا تھا، اور اگر وہ جوتے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا کہ تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں۔ لیکن پھر جب دل حقیقی آماجگاہ پہ پہنچا، دل کو حقیقی نور نصیب ہوا محبت کا، تو قدردانی دیکھیے کہ حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور پوچھتے ہیں، بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنتا رہا۔ ذرا خیال کیجئے، اس ایک جملے نے پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک نہیں پہنچا دیا ہوگا، کہاں جو آقا کے جوتے چھونے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ وہ محبت ہے جو ذرہ نواز ہے، جو بندہ نواز ہے، جو پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے شریعت نے ہم سے اسی محبت کو طلب کیا ہے، اور یہ مطلوب شریعت بھی ہے، اور یہ فطرت کے اہداف میں سے ہدف ہے کہ ہمارا دل اس محبوب حقیقی کی چوکھٹ سے وابستہ ہو جائے، جہاں بے وفائی کا ڈر نہیں ہے، جہاں اندیشہ زوال نہیں ہے، جہاں بے قدری کا خوف نہیں ہے، بلکہ محبت اپنے حقیقی ٹھکانے کو پہنچ جاتی ہے، اور پھر پستیوں سے اٹھا کے
محبوب اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے اور عزتوں کا وہ ظرف نصیب ہوتا ہے کہ ہشت اقلیم کے شہنشاہ کو وہ اعزاز نہیں ملتا جو اس محبت کرنے والے کو نصیب ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھتا ہوں کہ جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو شاید آپ میں سے کوئی نہ بتا سکے کہ اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا۔ چلو میں یہ پوچھتا ہوں، جس زمانے میں حضور آئے تھے اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا، جو کہ اس دور کی سپر طاقت تھی؟ آج پوری دنیا کے اوپر ٹرمپ کا ناقوس بج رہا ہے تو شاید ہی کوئی شخص ہو جو اس کے نام سے آشنا نہ ہو، تو یہ اس دور کا ٹرمپ کہہ لیجئے۔ اس دور کی سپر طاقت کا حکمران تھا کیسر روم۔ کیسر تو اس کا لقب ہے، نام تو کوئی اور ہوگا، لیکن شاید آپ میں سے کوئی بھی کیسر کا نام نہ بتا سکے۔ چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ یہ دوسری بڑی طاقت تھی اس زمانے کی، پرشین امپائر کا حکمران جس کا ناقوس بج رہا تھا، اور 3150 سال تک آل ساسان نے ایران پہ حکومت کی تھی۔ 150 حکمران یکے بعد دیگرے اس خاندان کے تخت نشین ہوئے تھے۔ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ چلو مجھے اس دور کے کسرا ایران کا نام بتا دیں تو شاید بہت سارے لوگ یہ بھی نہ بتا سکیں۔ میں اس دور کے کیسر کا نام پوچھوں تو شاید لوگ نہ بتا سکیں، اس دور کے خاقان کا نام پوچھوں تو لوگ نہ بتا سکیں، اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا تو سب سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے؟ تو یار کیسر کا نام تو دنیا کو یاد نہیں، خاقان کا نام تو دنیا بھول گئی، اس دور کے بڑے بڑے شہنشاہوں کا، کج کلاہوں کا نام تو زمانے کو نہیں آتا، لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی جو ہے وہ دل کی ایک ایک پرت پہ لکھا ہے تو اقبال تڑپ اٹھے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو وہ اور عشق ہے جو فنا کر دیتا ہے، فنا کی گھاٹ میں اتار دیتا ہے۔ میں جس عشق کی کہانی آج چھیڑنے بیٹھا ہوں اور جس عنوان کو سننے کے لیے آپ جلوہ فراز ہیں، یہ عشق پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے اور عزت کی مسند پہ، وقار کی مسند کے اوپر بٹھا دیتا ہے۔ عالی مرتبت سامعین، دنیا کی محبتیں انسانوں کو تقسیم کرنے کا سبب اور ذریعہ ہوتی ہیں۔ اس کی سادہ مثال عرض کروں گا کہ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں کہ یہ تو میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا؟ لڑائی تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں اور میرے حضور کے کروڑوں اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ دنیا کی محبتیں رقابت پیدا کرتی ہیں اور حضور کی محبت پیدا کرتی ہے۔ دل بمحبوب حجازی بستائم، اقبال بولا، دل بمحبوب حجازی بستائم، زی جہت با یک دیگر پیوستائم، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مستے چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل ماؤ می ناستیم، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میری اور آپ کی سانجھ کیا ہے؟ کیا آپ کی آنکھوں میں میرے لیے اس قدر پیار چھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ آپ کی پتلیوں پہ میری محبت لکھی ہے، رات کے اندر خنکی بڑھ رہی ہے اور آپ دیر سے تشریف فرما ہے، آخر میرا آپ کا تعلق کیا ہے؟ کوئی کاروباری سانجھ ہے تو جواب نفی میں ہوگا، کوئی رشتہ داری ہے تو جواب 100% نفی میں ہوگا، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں آپ کے لیے محبتوں کی ایک کائنات آباد ہے، اور آپ کے دل میں میرے لیے الفتوں کا ایک جہاں آباد ہے۔ تو یہ محبت پیدا کیسے ہوئی؟ تو میرے استاد جھوم کے کہتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری۔ تو اسی لیے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ سانجھ،
وہ بنیادی نقطہ، وہ مرکزی نقطہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جس نے امت کو جوڑ دیا۔ بلال حبشے سے تھے، صہیب روم سے تھے، حضرت ابو بکر عمر مکے سے تھے، حضرت سعد مدینے کے تھے، حضرت سلمان فارس سے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ یمن سے تھے، لیکن سب کو ایک لڑی میں پرو دیا اور وحدت کے ساتھ ان کو ایک امت بنا دیا۔ تو یہ وحدت کا نور نصیب ہوا، تو یہ حضور کی محبت تھی جس نے سب بکھرے ہوں کو جوڑ کر ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ آج بھی اگر امت جمع ہونا چاہتی ہے، ان فرقہ بندیوں سے بچنا چاہتی ہے، ان جغرافیائی ٹکڑیوں میں جو پھنسے ہوئے ہیں اس سے اپنے آپ کو نجات دینا چاہتی ہے، اور ایک جسد واحد کی طرح بننا چاہتی ہے، تو سب کو حضور کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا۔ اقبال نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو یہ نام ہم سب کو جوڑ سکتا ہے، یہ نام ہم سب کو ایک مرکز پہ جمع کر سکتا ہے، اور پھر جب ہم اس نام سے وابستہ ہو کے اتحاد اور یگانگت کے نور سے مالا مال ہو جاتے ہیں، تو سامعین پھر کوئی ہماری ہوا کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتا، پھر کسی کی جرأت کیسے کہ وہ ہمارے ساتھ وہ سلوک کرے جو اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے، وہ سلوک کرے جو اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے، اس وقت جو برما میں ہو رہا ہے۔ پھر کسی کی جرأت بھی کیا کہ وہ میلی آنکھ اٹھا کر کے دیکھے۔ پھر یہ کائنات کو ہم مسخر کرنے والے ہوں گے اگر ہم حضور کی محبت کے دائرے میں آ کر کے جسد واحد کی شکل میں ایک امت بن کے ابھریں گے۔ میں اگر آپ کو اقبال کے سارے کلام کا خلاصہ بیان کروں تو ایک شعر کی صورت میں جو جواب شکوہ میں ہے، پورے کلام کا رس نچوڑ کے دے سکتا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر تم سے وفا کا رشتہ مستحکم کر لیتا ہے پھر قلم بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں پکڑا دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا، پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، پھر تیرے اوپر فیصلے سونپے نہیں جائیں گے، پھر تجھے نکات نہیں دیے جائیں گے کہ ان کے اوپر بن پڑے تمہیں سائن کرنے ہوں گے، دستخط کرنے ہوں گے۔ پھر ایسا نہیں ہوگا، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ یہ حضور کے ساتھ وفا کے رشتے کو مستحکم اور مضبوط کرنا ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کے ساتھ اپنی محبت کے رشتے کو مستحکم اور مضبوط کریں۔ عالی مرتبت سامعین، اگر ہم حضور سے رشتہ الفت استوار نہیں کرتے تو ہمارے ایمان کی ہی تکمیل نہیں ہوتی۔ خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اتنی دیر تک تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، کائنات کی ہر شے سے زیادہ اسے میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال و اولاد سے پیارا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو یہ الفت جب پختہ ہوتی ہے تو پھر انسان کے لیے راہیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے تو ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوتے متی الساعہ یا رسول اللہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم نے فرمایا ما عادت لہا، تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ایک طالب علم استاد سے پوچھے کہ استاد جی پیپر کب ہوں گے، امتحان کب ہوگا؟ تو استاد یہی سمجھ پائے گا کہ اس نے بہت اچھے سے تیاری کر رکھی ہے اور بے تابی سے یہ امتحان کا انتظار کر رہا ہے۔ تو اس نے حضور سے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت تو وہ جس سے بڑے بڑے تھر تھر کانپتے ہیں، لیکن یہ پوچھ رہے قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم نے فرمایا ما عادت لہا، تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے کہ تم اتنی بے تابی سے قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ تو اس کا جواب سنیے، اس نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، یہ ہے میری تیاری کہ میں ان سے محبت کا دم بھرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء مع من احب، جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں سب سے زیادہ خوشی اگر کسی بات کی ہوئی تو وہ اس بات کی ہوئی کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اور پھر خود ہی فرماتے ہیں ہم حضور سے پیار کرتے ہیں اور ابو بکر و عمر سے پیار کرتے ہیں، اور ہمارے اعمال ان کے اعمال جیسے تو نہیں ہیں، لیکن ان کی محبت کی وجہ سے ہمارا حشر کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا. تو جو جس سے پیار کرتا ہے، جس سے محبت کا ربط و رشتہ رکھتا ہے، تو وہ اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا. تو عالی مرتبت ہم اس لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ قیامت کے دن آقا کریم علیہ السلام کی قربت کا ہمیں نور نصیب ہو جائے اور جنت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت نصیب ہو جائے. اور یہ وہ شوق فراواں ہے جو ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مزید محبت کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے. اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ محبت کسی خالی دعوے کا نام نہیں ہوتی، محبت قدم قدم پہ قربانی مانگتی ہے، لہجہ لہجہ. ان کو ڈر سنانے آئے ہیں، ان کو تنذیر کرنے آئے ہیں. مدتیں ہو گئیں کہ ان کے آباء و اجداد کو بھی کسی نے ڈر نہیں سنایا تھا. اب غفلتوں کے خوگر ہو گئے ہیں، اب عادی ہو گئے ہیں اندھیروں میں رہنے کے. تو تیری بات ان کو عجیب لگے گی تو مخالفت بھی کریں گے، تانے بھی دیں گے، پتھر بھی اٹھائیں گے اور گڑے بھی کھودیں گے، کانٹے بھی بچھائیں گے. طائف کا بازار بھی سجے گا، مکے کی گلیوں میں دکھ بھی آئیں گے، احد اور بدر کی جنگیں بھی ہوں گی. اس سخت حالات سے محبوب آپ کو گزرنا ہوگا، اس لیے کہ آپ کا پالا اس قوم سے پڑنے لگا ہے جن کے آباء و اجداد نے بھی مدتیں ہوئی روشنی نہیں دیکھی تھی. تو ان کے پاس جب آپ روشنی کا پیغام لے کے جائیں گے تو ان کو یہ بات عجیب لگے گی. اس لیے آپ ان کو تنذیر کرنے جا رہے ہیں. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ عتیبہ اور کئی لوگ ہیں، یہ اتنے راسخ ہو چکے ہیں کفر میں اور ان کے اندر اتنا زنگ چڑھ گیا ہوا ہے کہ محبوب یہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ گھبرائیں نہیں، اپنے عمل تبلیغ کو جاری رکھیں. کٹھن حالات میں آپ روشنی کے دیے روشن کرتے چلے جائیں. اندھیرا چھٹتا چلا جائے گا لیکن اکثر لوگ نہیں مانیں گے، مخالفت کریں گے، کھڑے ہو جائیں گے، مقابلہ کریں گے، بہت کچھ ہوگا. محبوب یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ کی مخالفت ہوگی اور زیادہ لوگ نہیں مانیں گے. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا. ہم ان کے گردن میں، ان کے گلوں میں طوق چڑھا دیے ہوئے. حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان دونوں ہاتھوں کو یوں جوڑ کر کے اپنی گردن کے نیچے رکھا. تو جب گردن کے نیچے رکھا تو سر اوپر اٹھ گیا. تو فرمایا جس طرح گردن کے نیچے ہاتھ رکھنے سے گردن تن جاتی ہے اور سر اوپر اٹھ جاتا ہے، اللہ نے کافروں کے گلے میں یوں طوق چڑھا دیے ہیں کہ ان کی گردنیں اوپر کو اٹھی ہیں اور وہ چڑھتے ہوئے سورج نبوت کا دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں. اچھا آگے لفظ بھی فرمایا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، اور وہ ٹھوڑیوں تک چڑھے ہوئے ہیں. فَهُمْ مُقْمَحُونَ. مقمحون عربی میں ایسے اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کو کھینچ لیا جائے، جس کی گردن کھینچ لی جائے اور وہ نیچے بھی نہ دیکھ سکے، دائیں بائیں بھی نہ گردن موڑ سکے، آنکھیں تاڑے لگ جائیں اور گردن اوپر کو اٹھی ہو، نیچے سبز چارہ بھی ہو تو اسے دکھائی نہ دے. اس کو کہتے ہیں ایبالن مقمحن. ایسا اونٹ کہ جس کی گردن اٹھی ہوئی ہے. اللہ کہتا ہے فہم مقمحون، یہ بھی مقمحون ہیں، ان کی گردنیں بھی اوپر کو اٹھ گئی ہیں. اس لیے محبوب نے کچھ سجائی نہیں دے رہا. مزید یہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا. ہم ان کے آگے بھی دیوار کر دی ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار کر دی. دو دیواریں چن دی آگے پیچھے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور پھر ان کے منہ کے اوپر خول چڑھا دیے. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو وہ نہیں دیکھ سکتے. مجھے بتاؤ کہ آگے بھی دیوار ہو، پیچھے بھی دیوار ہو، منہ کے اوپر کپڑا خول چڑھا ہوا ہو اور نظر تاڑے لگی ہوئی ہو، گردن اٹھی ہوئی ہو، گلے میں طوق ہو، تو چڑھتا ہوا سورج دکھائی دے گا؟ چمکتا ہوا چاند نظر آئے گا؟ ٹمٹماتے ہوئے ستارے سجھائی دیں گے؟ کہا محبوب ان کی حالت بھی یہ ہے، تیری نبوت کا سورج تو چمک رہا ہے، انہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے. اس لیے کہ یہ اس اندھیرے میں پھنس گئے ہوئے. مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ کافر ابو جہل، نضر بن حارث اور باقی پتھر لے کے حضور کو مارنے کے لیے، حضور کو اذیت دینے کے لیے گئے تھے.
لیکن پھر اس طرح ان کی گردن اٹھ گئی اور ہاتھ ان کے ٹھہر گئے، اور کسی نے دیکھا کہ ایک بیل ہے جو اس کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو ان کی حالت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا اب وہ دیکھ نہیں سکتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اب برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ اندھیرے جم گئے ہوئے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جب اللہ نے ان کو ایسا کر دیا ہوا ہے تو اب اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر ان کا کیا قصور؟ کیونکہ اتنا طویل عرصہ نبی نہیں آئے، پیغمبر نہیں آئے، اندھیروں میں یہ خوگر ہو گئے، تو کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ پیغمبر جب آئے تو انہوں نے تکذیب کر کے، پیغمبر کی توہین کر کے، نبی رحمت کی تدحیق کر کے، حضور کا انکار کر کے، اذیتیں دے کے اپنے لیے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ اللہ نے پھر ان کے دلوں پہ زنگ چڑھا دیے۔ اب یہ کچھ دیکھ نہیں سکتے، تو یہ نہیں تھا کہ ان کو روشنی دی نہیں گئی تھی، ان کو اجالا فطرتاً بھی دیا گیا تھا، انہوں نے اسے بھی مسخ کر لیا، اور ان کو روشنی پیغمبر رحمت کے ذریعے سے بھی آئی تھی، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ اب اس حالت میں پہنچ گئے پیغمبر کی توہین کی وجہ سے کہ رب کی غیرت بھی جوش میں آئی، رب نے دیواریں چن دی، اب کچھ دکھائی دے نہیں رہا۔ یار اس سے بڑھ کر کیا بات ہے کہ چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آئے اور یہ پھر بھی نہ مانے، سورج پلٹ کے عصر کے وقت پہ آئے، یہ پھر بھی نہ مانے، ابو جہل مٹھی میں کنکر لے کے آئے اور کہے آپ اللہ کے رسول ہیں، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، تو حضور بول کے کہیں میں بتاؤں یا جو مٹھی میں وہی بتا دے، تو اب بھی وہ نہ مانے اور کہے ھذا من سحر ابن ابی کبشہ، یہ ابو کبشہ کا جادو ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ تو یہ ان کے آگے پیچھے دیواریں نہیں ہیں تو اور کیا ہے، ورنہ اتنے واضح دلائل دیکھنے کے باوجود بھی ان کو نظر نہیں آ رہا، یا رشتہ دار بھی ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا، پاس بیٹھتے بھی ہیں نظر نہیں آ رہا، اور بلال حبشے سے دیکھ رہا ہے، سلمان کو فارس سے دکھائی دے رہا ہے، اور صہیب کو روم سے نظر آ رہا ہے، کول ہندیاں بھی کہیں اپنا نہ جانے، دل والے آکھیا دلدار آگے۔ تو یہ اپنی اپنی قسمت کی کہانی ہے، تو کہا محبوب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اچھا سوال پیدا ہوتا ہے جب لوگ تو ایمان لائیں گے نہیں، لوگ تو مانیں گے نہیں، انکار پہ انکار کرتے جائیں گے، دل اندھے ہو گئے ہیں، آگے پیچھے اوپر نیچے پردے ہی پردے ہیں، تو پھر تبلیغ کیوں کی جائے، تبلیغ عمل جاری کیوں رکھا جائے؟ جب زمین ہی بنجر ہے تو پھر بیج کیوں ڈالا جائے؟ جب زمین ہی جو ہے وہ شور اور کلر ہے تو پھر می برسنے سے ہوگا کیا؟ تو پھر تبلیغ کا عمل رک جانا چاہیے۔ کہا محبوب نہیں، تیرے کرم کا می برستا رہنا چاہیے، تیرے کرم کا می جو ہے وہ ان کے اوپر نازل ہوتا رہنا چاہیے۔ یہ نہیں مانیں گے، ایسے بھی ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر، محبوب آپ اس کو ڈر سناؤ جو نصیحت کے پیچھے پیچھے چلے۔ ایک وہ ہے جو سنتے نہیں، اور ایک ہے جو جھولیاں پھیلا کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ آپ سناتے ہیں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اگر سنائیں تو پھر بھی ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں، اور ایک وہ بھی ہیں کہ تو پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہے اور محبت والا، آنکھوں میں ظاہری روشنی بھی نہیں رکھتا۔ عبداللہ ابن مکتوم حضور کی خوشبو سونگ سونگ کے پتھروں پہ اوپر چڑھتا ہوا پہاڑ پہ پہنچ جاتا ہے اور آپ کی چوکھٹ پہ جولی پھیلا کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ علمنی ما علمک اللہ، اللہ نے جو آپ کو دیا میری جھولی میں بھی ڈال دیجئے۔ ایک سن نہیں رہے اور ایک پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ محبوب ایک سن نہیں رہے اور ایک جھولی پھیلا کے کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو کہا محبوب وہ بھی ہیں جو نصیحت کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ وَخَشْيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَیب، اور رحمان کو بن دیکھے رحمان سے ڈرنے والے، یہ لوگ ہیں جو تیری نصیحت کو قبول کریں گے، تیری بات کو قبول کریں گے۔ اللہ نے مختلف طبائع بنائی ہیں، سویر سے لے کر شام تک، ہماری نوکری بھی قرآن کی ہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ توجہ نہیں کر رہے ہوتے چونکہ انہیں قرآن کی لذت ہی نصیب نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آنکھ کا جھپکنا بھی بوجھ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک لفظ بھی ادھر نہ چلا جائے۔ تو یہ اپنا اپنا ذوق ہے صاحب، جو بلبل کا ذوق ہے وہ چڑیا کو نہیں دیا گیا، اور جو پروانے کا ذوق ہے وہ مکھی کو نہیں دیا گیا، اور جو چکور کو پیار دیا گیا ہے چاند کا وہ کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ تو قرآن کے لیے بھی اللہ نے دل رکھے ہیں، جو قرآن سنتے ہیں ان کی روح تک اترتا چلا جاتا ہے۔ اقبال نے ایک جگہ پہ بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا کچھ لوگ ایسے ہیں
جو حافظ شیرازی کے شعر پہ اور عراقی کے شعر پہ تو جھومتے ہیں اور انہیں قوال کا نغمہ تو مست کر دیتا ہے، لیکن قرآن سے انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. کہا وہ قسمت کے مارے ہوئے لوگ ہیں. کہا یہ تو شاعروں کا کلام ہے جو مخلوق ہیں، اور جو قرآن ہے یہ رب کا کلام ہے. اور جو بادشاہوں کے کلام ہوتے ہیں وہ کلاموں کے بادشاہ ہوتے ہیں، اور یہ رب کا کلام ہے، یہ خالق کا کلام ہے. تو جو لذت، جو چاشنی، جو کیفیت قرآن میں ہے وہ نہ کسی شعر میں ہو سکتی ہے، نہ کسی سخن میں ہو سکتی ہے، نہ کسی نظم میں، نہ کسی نثر میں. لیکن کیفیت اپنی اپنی ہوتی ہے. کسی کو قوالی تو مزہ دے دیتی ہے، لیکن قرآن اسے لطف نہیں دیتا ہے. اس کو اپنے اندر کو دیکھنا چاہیے اور کتاب رحمت سے دل جوڑنا چاہیے. اس کا ایک ایک لفظ نور دے رہا ہے. کہا محبوب جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں وہی اس قرآن کے نور کو لینے والے ہیں. اچھا فبشرہ بمغفرہ، انہیں مغفرت کی بشارت دے دیجئے، انہیں مغفرت کی بشارت دے دیجئے. وَأَجْرٍ کریم، یار اجر ہی کافی تھا لفظ، لیکن کریم کی ساتھ صفت لگائی. میرے پاس کوئی اس کا مفہوم نہیں ہے کہ اس کو اردو میں ڈھال سکوں، لیکن اتنا ہی سمجھیں کہ جس اجر کو میرے رب نے بھی کریم کہا وہ کیسا اجر ہوگا. اللہ فرماتا ہے ہم ان کو بخشیں گے بھی اور اجر کریم بھی دیں گے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے، زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں. آج کوئی مانے یا نہ مانے، انکار کرے یا اقرار کرے، تردید کرے یا تائید کرے، رخ پھیر لے یا جھولی پھیلا لے، محبوب آپ پریشان نہیں ہوں گے. ایک وقت آنے والا ہم قبروں سے مردوں کو اٹھائیں گے. آج کوئی مانے یا نہ مانے، ہم نے لکھی ہوئی ہے، ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے، وہ روشن کتاب میں. قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے گا، سب سامنے آ جائے گا. تو محبوب آپ اپنے عمل کو جاری رکھیں. جو آپ کر رہے ہیں ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں، اور جو آگے سے ان کے رویے ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں. قیامت کے دن ہر شے سامنے ہوگی اور رب کی عدالت میں سارے فیصلے ہوں گے. اچھا ایک تو یہ مفہوم ہے جو عامت المفسرین نے بیان کیا اس آیت کا، لیکن ابن عاشور نے اس کا ایک اور مفہوم بیان کیا ہے، اور ذرا سنیے. وہ کہتا ہے کہ اس آیت کو اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، اس کو ہم ما قبل سے اگر ملا کے پڑھیں تو مفہوم اس کا کچھ اور نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ محبوب تیری بات کو کچھ لوگ سنتے نہیں ہیں اور تو ان کے پاس جا کے بات سناتا ہے اور وہ پرواہ نہیں کرتے. ان کے اوپر نیچے آگے پیچھے زنگ ہیں اور پردے ہیں، لیکن محبوب تیرے کرم کا می برستا رہنا چاہیے. ایک دن آئے گا مردے بھی جی اٹھیں گے. محبوب تیرے کرم کا می برستا رہے، ایک دن آئے گا ان شور اور کلر زمینوں میں بھی پھول کھل اٹھیں گے. اس لیے تو کرم فرماتا رہے اور تو تبلیغ کا عمل جاری رکھ. روزانہ پتھر پہ بھی ایک قطرہ گرے تو ایک دن سوراخ وہاں بھی ہو جاتا ہے. اور محبوب تیری مٹھی بولی جاری رہنی چاہیے. ایک دن زمانہ تیرے کلمے پڑے گا، اور پھر فتح مکہ کے دن لوگوں نے دیکھا سب کے لبوں پہ ترانے میرے حضور کے ہی تھے. تو یہ ہے ایک مفہوم. اچھا یہ بات بیان کرنے کے بعد جو اگلا رکوع ہے، مضمون لمبا نہ ہو جائے لیکن میں کچھ مضمون آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اختصار کے ساتھ. اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو ان کٹھن حالات میں تسلی دی. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، محبوب انہیں اس شہر والے لوگوں کی کہانی سناؤ. یہ محبوب کے قلب کو اور حضور کے غلاموں کے دل کی تسکین کے لیے اللہ نے کہا، چونکہ کہانیوں کے ساتھ ویسے بھی انسان کا جو رجحان ہے وہ طبعی ہوتا ہے، فطری ہوتا ہے. کہانی کی طرف میلان ایک فطری ہے، انسان کی طبع میں رکھا گیا، شوق سے سنتا ہے. کسی زمانے میں شام کو بچے دادی اماں کے بستر میں گھستے تھے کہ اس سے کہانیاں سننی ہیں، اور دادی اماں اپنی روایات، اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنا تمدن اور اپنی خاندانی روایات اس کہانی کے اندر سمو کر کے ان بچوں کو اخلاقیات کا درس، اپنے مذہب کا درس اور اچھائیوں کا درس اور تقوی کا درس اس ایک کہانی میں رکھ کے ان کو دیا کرتی تھی. اور وہی ہمارا کلچر تھا، وہی ہماری تہذیب تھی، اور وہ اپنی روایات کو نئی نسل میں منتقل کر کے جاتی. جب سے ہم نے دادی اماں کا بستر چھوڑ دیا ہے اور ٹیلی ویژن کی سکرین سے تہذیب لینا شروع کر دی ہے، اس لیے ہم نے روایات ادھر سے لینی ہے، اور وہی حقیقتوں کے اجالے اور وہی روشنیاں تھی. اور آج ہم پتہ نہیں کیا کس کو کلچر قرار دے رہے ہیں. میں 2-4 دن پہلے لاہور میں 4-5 جگہ پہ درس پہ رہا ہوں،
اور جگہ جگہ کلچر میلے اور کیا کچھ دیکھتا رہا ہوں تشہیر اس کی، تو میں کہا تھا جگہ جگہ میں نے کہا یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ جو ماہرین ہیں اور جو فنون والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کلچر ہوتا ہے کسی بھی قوم کا، اس پر جغرافیے کی اور مذہب کی چھاپ ضرور ہوتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی قوم کا کلچر، اس کی تہذیب، اس کے جغرافیے سے اور اس کے معتقدات سے، اس کے عقائد سے ہٹ کر ہو۔ تو یہ سارتا پا برہنہ کلچر، یہ ہمارا کلچر نہیں ہو سکتا، نہ مشرقی کلچر نہ حجازی کلچر۔ ہمارا کلچر مغرب کی ہواؤں سے نہیں پھوٹتا، مدینے کی فضاؤں سے پھوٹتا ہے۔ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی۔ آج جو کلچر ہمیں دیا جا رہا ہے وہ قطعاً ہماری روایات نہیں ہیں، ہمارا کلچر نہیں ہے، ہمارا تمدن نہیں ہے، ہماری تہذیب نہیں ہے۔ تو بہرحال دادی اماں سے وہ کہانیاں سننا، یہ شوق اور رجحان، یہ فطری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی کہانیاں ہماری ہدایت کے لیے بیان کی ہیں، اور یہ کہانی بھی وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، محبوبی نے اس بستی کے لوگوں کی کہانی سنائی۔ وہ ایک بستی تھی جس کا نام تھا انطاکیہ، اور یہ شام کے غربی علاقے میں واقع ہے۔ وہاں اللہ نے 2 رسول بھیجے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ خوشحال بستی تھی، اللہ نے 2 رسول بھیجے، انہوں نے دونوں کا انکار کر دیا۔ اللہ نے ان کی تائید کے لیے تیسرا رسول بھیجا، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا، حتیٰ کہ ان نبیوں کی تکذیب کی، انہیں گالیاں دی، اور پتھر لے کر ان نبیوں کو شہید کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ جب نبیوں کو قتل کرنے لگے تو شہر کے ایک کنارے پر ایک شخص رہتا تھا، اسے جب پتہ چلا کہ یہ نبیوں کو قتل کر رہے ہیں میری قوم کے لوگ، تو تھا تو وہ مسکین آدمی، لیکن اس کے دل میں جذبہ جاگا، وہ وہاں سے دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم کو کہنے لگا تم قتل کرنے لگے ہو، میں کہتا ہوں ان کے قدم چومو۔ تو وہ جتنے پتھر تھے ان نبیوں پر برسنے کے لیے آمادہ تھے وہ اس شخص پہ برس گئے، اور پھر وہ شہید ہو گیا۔ پھر اس کی لاش سے آواز کیا آئی؟ یہ قرآن کی بولی ہے، ذرا توجہ کر لیں۔ میں اس کی تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن اختصار کے ساتھ مضمون آپ نے سن لیا، اب قرآن کا لہجہ دیکھیے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، محبوبی نے اس بستی کے لوگوں کی کہانی سنائیے۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جن کے پاس رسول آئے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، اس قوم نے ان دونوں کی تکذیب کر دی۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تیسرا بھیجا۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ان رسولوں نے کہا کہ ہم تمہاری جانب رسول بن کے آئے ہیں۔ قالوا، قوم نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو۔ یہ بدبخت اور بد نصیب قوموں کا مزاج رہا ہے کہ پیغمبروں سے روشنی اور نور لینے کی بجائے ان کو بشر کہہ کے ان کی رحمتوں سے اور ان کے دامن سے پھوٹتی ہواؤں سے اور ان کے سینے سے نکلتی شعاؤں سے اور ان کے من سے وابستہ روشنیوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں، اور ان کا چلنا پھرنا اور ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا شادی اور نکاح کرنا اور ان کا بال بچوں میں رہنا اور ان کا بازار میں آنا جانا، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر نبی ہوتے تو یہ کیوں ہوتا۔ یہ عجیب بات ہے، ان کی عظمتوں کے پہلوؤں کو چھوڑ کے نظر یہاں رکھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی انسانیت کے نمونے کے لیے اور ہدایت کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، اگرچہ یہ عنوان ایک لمبی گفتگو کا متحمل ہے۔ ایک بات کروں گا کہ اصل بدبختی ہے لوگوں کی۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ بس جو یہاں نظر جما لے تو وہ محروم ہو جاتا ہے، اور جو اس سمت کو دیکھے تو وہ روشنیاں پا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری بات، اور اب وہ آپ کی توجہ کے لیے، کہ ایک طرف اس قوم کا رویہ یہ ہے اور کافروں کا یہ مزاج رہا ہے کہ وہ نبیوں کو بشر کہہ کے ان کو رسول ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ زندہ اور جاوید انسانوں کو، متحرک اور فعال ہستیوں کو، وہ زندہ اور جاوید انسانوں کو بشر کہہ کے نبی ماننے سے، رب کا بھیجا ہوا ماننے سے، رب کا فرستادہ ماننے سے انکار کر دیتے، اور دوسری جانب صنم خانوں کے مردہ پتھروں کو خدا مان لیتے۔ ذرا ان کا تفاوت دیکھیے، نہ مانے تو زندہ اور جاوید انسانوں کو نبی بھی نہ مانے، اور ماننے پہ آ جائیں تو ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے جو ہے وہ بت
اور مٹی کے بنے ہوئے مادوں کو خدا بھی مان لیں۔ تو یہ کیا تفاوت ہے کہ ایک طرف یہ نبیوں کو، زندہ اور متحرک انسانوں کو نبی بھی نہ مانے، اور دوسری جانب پتھروں کو خدا بھی مان لیں۔ تو اصل یہ نفسیاتی پرابلم تھا، اور یہ قوموں میں ہر دور میں موجود رہا ہے۔ سادہ سا جواب ہے، یہ لمبی یہاں بھی بحث چاہیے، لیکن سادہ سا جواب ہے کہ صنم خانوں کے مردہ پتھروں کو ماننے میں مفادات پہ زیادہ نہیں پڑتی۔ انسان کی زندگی میں وہ مردہ پتھر اور بت دخل اندازی نہیں کرتے، انسان کی انا پر چوٹ نہیں لگاتے۔ ایک پجاری زانی ہو، شرابی ہو، ڈاکو ہو، جو مرضی کرے، کبھی پتھروں نے بول کے نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، ہمیں بھی پوچھتے اور یہ کیا رویے رکھے ہوئے۔ ان کی جھوٹی انا کا بت بھی پلتا رہتا اور وہ سجدے بھی کرتے۔ تو بتوں کو ماننے سے ان کو اپنی زندگی بدلنی نہیں پڑتی تھی، اپنے رویے بدلنے نہیں پڑتے تھے، اور ان کی سوچوں پر کوئی پہرا نہیں تھا، ان کے خیالوں پر کوئی قدغن نہیں تھی، طرز حیات پر کوئی دخل نہیں تھا، اس لیے بتوں کو ماننے میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اور نبیوں کو ماننے کا مقصد یہ تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک زندگی کے ایک ایک لمحے کو، معاشرت سے لے کر کے نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک سب کچھ بدلنا پڑتا تھا، اور اپنی خواہشات کے جنازے کندھوں پہ اٹھا کے دفن کرنے کے بعد پھر نبیوں کے قدم چومنے پڑتے تھے۔ اس لیے نبیوں کو ماننے میں پرابلم تھا اور بتوں کو ماننے میں کوئی پرابلم نہیں تھا، اس لیے کہ بتوں کو ماننے میں کوئی مفادات پہ زیادتی نہیں پڑتی تھی، اور نبیوں کو ماننے کا مقصد یہ تھا پھر اپنی خواہش چھوڑنی پڑتی تھی۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوں جے میں ہوں، پھر تو اپنا آپ چھوڑنا پڑتا تھا نا۔ اس لیے وہ انسانوں کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور پتھروں کو خدا ماننے کے لیے آمادہ ہو جاتے۔ آج بھی یہ نفسیات ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک شخص 70 سال حدیث رسول پڑھاتا رہا، 80 سال اس نے قرآن کی نوکری کی، تو لوگ اس کے گرد اتنی تعداد میں جمع نہیں ہوتے، اور ایک بندہ دونی رما کے تموڑی شاہ بیٹھ جاتا ہے اور ساری قوم اس نانگے کے پیچھے بھاگ جاتی ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کمال کیا ہے، کرنٹ کیا ہے۔ صاحب بات کرنٹ کی نہیں ہے، مفادات پہ زد نہیں پڑتی، اور اس شخص کے پاس آنا ہے تو زندگی بدلنی پڑتی ہے۔ اس لیے ان مردوں کو ماننے میں حرج نہیں ہے، اور ان فعال اور زندوں کو ماننے میں اپنی خواہشات کا جنازہ اٹھانا پڑتا ہے۔ لہذا انسان کا رجحان ادھر نہیں ہوتا ہے، انسان کا رجحان ادھر ہوتا ہے۔ یہ ایک انسان کی فطرت ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک بات سناؤں گا۔ میرا ایک دوست ہے پرانا، تو بچپن میں جن سے تعلق رہا ہو تو وہ کم ہی کسی کے لیے اعتقاد کا رشتہ رکھتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ میرے لیے اس کے دل میں بڑی محبت، حتیٰ کہ میرے ساتھ اس کا روحانی تعلق بھی ہے۔ تو اس کا ایک دوسرا دوست ہے، اور وہ میرا بھی دوست، اور وہ بہت زیادہ پڑھ لکھ بھی گیا ہے اس کی طرح۔ تو اس نے کہا یار دیکھ، میں بھی ایک اعلیٰ منصب پہ ہوں اور حضور کی سنت چہرے پہ ہے، تو تیرے دل کے اندر بھی اس شخص کے لیے محبتوں کے جذبے ہیں، تو بھی میری طرح اس شخص کے ساتھ اپنا باطن کا تعلق قائم کیوں نہیں کر لیتا۔ یہ ایک مرید کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ دوسرا شخص بھی میرے پیر سے وابستہ ہو جائے۔ اس فطری خواہش کے تحت اس نے اس کو دعوت پیش کی۔ تو اس نے جو جواب دیا، وہ جواب اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ اس نے کہا کہ میں کبھی کبھی اس کی تقریر سنتا ہوں تو یار میں حساس سا آدمی ہوں، رات کو سو نہیں سکتا، تو جس کی تقریریں مجھے سونے نہیں دیتی، اگر میں اس سے تعلق جوڑ لیا وہ تو مجھے زندہ مار دے گا، اس لیے مجھے تو پیر ایسا چاہیے کہ جو سرانے کے نیچے رکھ کے آرام سے سو بھی سکوں، اور جس کو چاہوں تو لپیٹ کے جیب میں ڈال بھی سکوں، اس کے ساتھ تعلق کا یہ رشتہ مجھ سے تو نہیں نبھایا جائے گا۔ تو انسان چاہتا ہے، انسان کی طبع ہے، انسان کی فطرت ہے، جہاں مفادات پہ زد نہ پڑتی ہو تو لوگ وہاں دوڑتے ہیں، اور جہاں مفادات پہ زد ہوتی ہو، جہاں اپنا آپ بدلنا ہوتا ہے، وہاں صائب فکر کے لوگ ہی جاتے ہیں۔ وہ تھوڑے بھی ہوں، زیادہ بھی ہوں، اس سے غرض نہیں ہے، لیکن ہوتے صائب ہیں۔ تو ان کافروں کا مزاج یہ تھا کہ پیغمبروں کی یہ کہہ کے تکذیب کر دی کہ تم تو بشر ہو، اور صنم خانوں کے مردہ پتھروں کو خدا ماننے لگ جاتے۔ وما انزل الرحمن من شیء، کہنے لگے تمہارے اوپر رحمان نے کچھ نہیں اتارا۔ ان انتم الا تکذبون، تم تو معاذ اللہ جھوٹ بولتے، گالیاں دی، برا بھلا کہا، تکذیب کی نسبت کر دی۔ اچھا جو شریف آدمی ہوتا ہے اس کا بھی اپنا مزاج ہوتا ہے،
شریف آدمی سے کوئی الجھ بھی پڑے تو وہ اپنی شرافت کے دائرے سے نیچے نہیں آ سکتا. وہ کسی کو گالی بھی دے تو وہ بھی شائستہ انداز کے اندر اس کو سخت لفظ نہیں دیتا، چونکہ اس کی زبان متحمل نہیں ہوتی سخت لفظ کی. وہ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک شخص کو کتے نے کاٹ لیا تو وہ رات کو کرا رہا تھا، تو اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، تو اس نے دیکھا کہ بار بار میرا باپ اٹھ کے کرا رہا ہے، تو اس نے غصے سے کہا، جب باپ چپ ہی نہیں کر رہا تھا، کرائے جا رہا تھا، کہا بابا بابا تو دندانہ داری، تجھے کتے نے جب کاٹا تھا تو تیرے دانت نہیں تھے؟ اس نے کہا پتر جب کتا کاٹے تو کتے کو آگے سے کاٹا نہیں جاتا. تو جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ گالی کا متحمل نہیں ہوتا، اور کوئی سخت لفظ بھی کہے تو اس کو بھی تول کے بولتا ہے. اب ان کافروں نے تو گالیاں دی، پیغمبروں کو برا کہا، تکذیب کر دی. پیغمبروں نے جواب کیا دیا، ذرا سنیں اور زندگی کا حسن دیکھیں اور اچھے لوگوں کی عادات دیکھیں. اللہ اکبر. تو ان پیغمبروں نے کہا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہم رسول ہیں. ایک تو بات یہ، اور دوسری بات تو مانو نہ مانو تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، جب ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں. یہاں بات سمجھانے کے لیے مجھے پھر ایک مثال دینا پڑے گی. اوچ شریف سے بزرگ تشریف لائے راول پنڈی، تو علاقہ بھر کے جو سادات تھے وہ اپنے اپنے شجرے لے کر کے تصدیق کے لیے ان کے پاس پہنچے، چونکہ یہ جد امجد ہیں سادات کے. تو پیر میر علی شاہ صاحب نہیں گئے. تو کسی نے پیر صاحب سے کہا کہ حضرت سارا زمانہ آیا ہے اور اپنے شجروں کی تصدیق کروائی ہے، آپ نہیں گئے. تو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ میں وادی ہمراہ میں تھا، میری عصر کی سنتیں قضا ہو گئیں. سویا تو حضور خواب میں ملے اور آقا کریم نے فرمایا سید ہو کے عصر کی سنتیں چھوڑتے ہو؟ تو کہا میرے لیے یہ سند ہی کافی ہے کہ حضور نے کہہ دیا سید ہو کے عصر کی سنتیں چھوڑتے ہو. جب حضور نے سید کہہ دیا اب مجھے کسی اور کی تصدیق کی لوڑ ہی نہیں ہے. تو کہا تم مانو نہ مانو ہمارا رب کہتا ہے کہ ہم رسول ہیں، یہی سند کافی ہے کہ ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ ہمیں رسول ہے. اچھا اگر آپ کی توجہ ہو تو اس سے ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جو سچا آدمی ہوتا ہے اس کی طبع کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے، اور جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے اس کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا. وہ سیاست کے روپ میں ہو، وہ مشائخ کے روپ میں ہو، وہ عالم کے روپ میں ہو، وہ کسی اور بھی روپ میں ہو، اس نے ایک جماعت رکھی ہوتی ہے اپنی تعریف و توصیف کروانے والی. بھنڈ قسم کے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو زمین سے آسمان تک اس کو اٹھا کے لے جاتے. چونکہ بڑا تعلق مذہبی طبقے سے ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ بھنڈ قسم کے مولوی رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو انہیں قطب زماں تو غوث زماں پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کے چہروں پہ دیکھتے ہیں ان کے اندر چور بول رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح جس طرح جھوٹا آدمی اس کا سارا زمانہ بھی تعریف کرے تو اسے تو پتہ ہوتا ہے، تو وہ اندر جو ضمیر ہے اس کا ملامت کرتا ہے اور اس کی پیشانی پہ کچھ لکھا ہوتا ہے جو بصیرت والے لوگ پڑھتے ہیں. اسی طرح جو سچا آدمی ہوتا ہے سارا زمانہ مخالفت بھی کرے اور زمانہ گالیاں بھی دے، سچ اس کی پیشانی پہ بول رہا ہوتا ہے. اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے کہے کہ تو اچھا ہے، سارا زمانہ مخالف بھی ہو جائے اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی. انہوں نے کہا تم مانو یا نہ مانو ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اس کے رسول ہیں. ہمارے سے ڈگری لینے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. انہوں نے کہا ہمارا اتنا کام تھا وہ ہم نے کر دیا، ہمارا کام تھا تبلیغ کرنا اور وہ کھلی تبلیغ ہم نے کر دی. یہ آپ ہر خطیب سے سنتے ہیں، جب تقریر ختم ہوتی ہے تو آخر میں کہا جاتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین. تو یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اگر کوئی شخص قرآن و حدیث بیان کرنے کے بعد کہے وما علینا الا البلاغ المبین پھر تو بات جچتی ہے. اور اگر کوئی 1 گھنٹہ لطیفے سنانے کے بعد اور جغت بازی کرنے کے بعد لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے بعد پھر کہے وما علینا الا البلاغ المبین تو بھلا بات جچے گی؟ بات تو تبھی جچے گی جب ان پیغمبروں کے مشن کو ادا کرے اور پھر کہے وما علینا الا البلاغ المبین. انہوں نے کہا ہمارا کام اتنا تھا کہ ہم نے تمہارے تک تبلیغ کر دی، اب تمہاری مرضی مانو یا نہ مانو. قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم. کہنے لگے معاذ اللہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، نحوست کی نسبت ان نبیوں کی طرف کر دی. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ بارش بھی زیادہ ہو جاتی تو کہتے ہیں ان کی وجہ سے، کبھی دھوپ کڑاکے کی لگ جاتی تو کہتے ہیں ان کی وجہ سے، کبھی کوئی چلتے چلتے کوئی گر جاتا تو کہتے ہیں ان کی وجہ سے. یعنی جو بھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ الزام دیتے پیغمبروں پہ
کہ یہ آئے ہیں 3 لوگ ہماری بستی میں، اس وجہ سے ہمیں یہ تکلیفیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا لئن لم تنتہوا، اگر تم نہ رکے، باز نہ آئے۔ اس قوم نے ان 3 پیغمبروں کو الٹیمیٹم دیا، اگر تم نہ رکے، تبلیغ کا عمل نہ چھوڑا، لنرجمنکم، ہم تمہارے اوپر پتھر برسائیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم بہت دکھ میں مبتلا ہو جاؤ گے، تمہیں بڑی سزا دیں گے، تکلیف دیں گے۔ انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُم، کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُم، تم یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں، تمہیں ہم تذکیر کر رہے ہیں، اور جس کے اندر چور ہو تذکیر اس کو دکھن دیتی ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ اچھا، جب انہوں نے یہ کہا تو قوم نے پتھر پکڑ لیے، کسی نے چھری پکڑی ہے، کسی نے تلوار پکڑی ہے، کسی نے ٹوکا پکڑا ہے، کسی نے کلہاڑا پکڑا ہے، کسی نے پتھر پکڑے ہیں، کسی نے ڈنڈا پکڑا ہے، جو کسی کے ہاتھ میں آیا میدان میں لے آئے 3 پیغمبروں کو، اور ان کو قتل کرنے کے لیے قوم امڑ آئی۔ اب جب ان پیغمبروں کو شہید کرنے کے لیے لوگ آمادہ ہوئے تو پھر شہر کے کنارے وہ شخص آیا۔ میں بالکل چھوٹا تھا، 12 یا 13 سال کی عمر ہوگی۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فجر کی نماز میں سورہ یاسین پڑھا کرتے تھے، اور جب اس آیت پہ آتے تو حالت ان کی بھی ہوتی کہ بلک بلک کے رو پڑیں گے، اور مجھے بھی نہیں پتا کہ دل میں کیا اترتا تھا، اس وقت تو پتہ نہیں تھا، چھوٹے تھے، لیکن بعد میں جب مفہوم سمجھ میں آیا تو پھر پتہ چلا کہ اس آیت میں کیا ہے۔ اس کا ترجمہ تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا ہی، لیکن آپ لفظوں پہ بھی غور کرنا، لفظوں کی کشش کیا ہے۔ وہ حبیب نجار نامی شخص تھا جو شہر کے کنارے ایک جو ہے وہ غار میں رہتا تھا، اور جب یہ انطاکیہ میں پیغمبر داخل ہوئے تو سب سے پہلے ملاقات اس سے ہی ہوئی۔ اس کو 70 سال ہو گئے تھے، ایک بیماری میں مبتلا تھا، اور روزانہ بتوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا تھا اور اپنی شفا کا عرض کرتا تھا۔ تو پیغمبروں نے جب توحید کی دعوت دی، بتوں کو چھوڑنے کا کہا، تو اس نے کہا کہ تمہارا رب کیا کر سکتا ہے؟ کہا کہ جن بتوں سے 70 سال ہو گئے تو معافی مانگتا ہے اور شفا مانگتا ہے، انہوں نے نہیں دی، ہمارا رب تجھے ایک لمحے میں شفا دینے پہ قادر ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ ان پیغمبروں نے ہاتھ اٹھائے۔ اچھا یار، پیغمبر تو ایک ہی ہاتھ اٹھا لے، اور پھر 3 پیغمبروں نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے تو پھر کیفیت تو کچھ اور ہی ہوئی ہو۔ اچھا، اس کی بیماری ختم ہو گئی، فوراً ٹھیک ہوا، اپنے گھر میں رہ کے ذکر فکر میں لگا رہتا تھا۔ یہ پیغمبر تبلیغ کرتے رہے۔ جب قوم نے ان پیغمبروں کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، وہ دور شہر کے کنارے پہ رہتا تھا، اور اس کا گھر کوئی اونچائی پہ تھا اور کسی غار میں رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ میدان میں لوگ جمع ہیں اور نبیوں کو شہید کرنے پہ آمادہ ہیں، پھر وہ وہاں سے آیا۔ اب قرآن کے لفظ یہاں دیکھیے، یہی حبیب نجار صاحب یاسین ہے۔ ذرا غور تو کرو، قرآن کی نوکری کرنے والوں، دعوت دین دینے والوں، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھو اس اعتبار سے کہ تمہیں یہ سعادت مندی نصیب ہوئی ہے۔ اللہ نے کس اہتمام سے شخص کا ذکر کیا۔ پھر کیا ہوا؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا۔ یار وہ کیسا مرد تھا جس کو رب نے بھی مرد کہہ کے پکارا، وہ جس کو رب نے بھی مرد کہہ کے پکارا، کیونکہ سارا ماحول مخالفت میں ہے، اور وہ واقعی مرد تھا، اکیلا آ گیا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، کہا میری قوم، رسولوں کی اتباع کرو، ان کی مخالفت نہ کرو، ان کو پتھر مارنے لگے ہو، میں کہتا ہوں ان کے قدم چومو۔ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ مانگتے بھی نہیں اور ہیں بھی سیدھی راہ پہ۔ تو مفسرین فرماتے ہیں پیروی اس کی کرنی چاہیے جس میں 2 کوالٹیاں ہوں، ایک لالچ مزاج نہ ہو اور دوسرا سیدھی راہ کا مسافر۔ ایک بندہ سیدھی راہ پہ ہے لیکن اپنے حرف بھی بیچتا ہے اور لفظ بھی بیچتا ہے، قرآن کی آیتیں بھی بیچتا ہے اور حدیث رسول کے ایک ایک کلمے کو بیچتا ہے، تو اس سے آپ ہدایت نہیں لے سکتے۔ گو ہدایت پہ ہے، وہ بات سچی کر رہا ہے، قرآن کی کر رہا ہے، حدیث کی کر رہا ہے، لیکن وہ لالچی مزاج کبھی بھی تمہیں کسی موقع پہ بھی بیچ دے گا، تمہاری راستہ خراب کر دے گا۔ اس شخص کے پیچھے نہ چلو جو طبعاً لالچی ہے اور وہ تمہیں خراب کرے گا۔ اور دوسرا وہ
کہ ہدایت یافتہ بھی ہو. اگر کوئی بندہ ہدایت یافتہ نہیں ہے لیکن بے غرض تبلیغ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو مانگتے کچھ نہیں ہے. اچھا تم سے تو کچھ نہیں مانگتا, امریکہ سے تو ڈالر لیے ہوئے ہیں, اس لیے اس کے بھی پیچھے نہ چلو جو ہدایت پہ نہ ہو. 2 شرطیں قرآن نے بیان کی ہے, ایک ہدایت پہ ہو اور دوسرا تم سے طلب کچھ نہ کرتا ہو. مجھے معاف کرنا, میں پہلے بڑا ماتوب ہوں, لیکن آج جو قیامت توڑی جا رہی ہے, چاہے نعت خانوں کے روپ میں ہو یا علماء کے روپ میں ہو, یہ جو پہلے ایڈوانس لیے جاتے ہیں اور بعد میں نذرانے وصول کیے جاتے ہیں, اور یہ کیا کیا ریٹ مقرر ہوئے ہیں, یہ کس دین کی کہانی ہے؟ نہ یہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے, نہ رسول کریم کا یہ طریقہ ہے. میں قرآن کی کہانی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اتبعوا من لا یسألکم اجرا, اس کے پیچھے چلو جو تم سے مانگتا کچھ نہ ہو. وہم مہتدون, اور وہ ہدایت والے بھی ہوں. یہ اس حبیب نجار نے اپنی قوم سے کہا. تبلیغ کا ایک طریقہ بھی دیکھیے. آج حکمت سے بات کرنے کو لوگ بزدلی کہتے ہیں, کہتے ہیں یہ بزدل ہے, یہ گالیاں نہیں دیتا, یہ کمزور آدمی ہے, اس لیے وہ کسی پہ اٹیک نہیں کرتا. جبکہ تبلیغ کی حکمت کو کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. مجھے بتاؤ کہ سارا مجمع مخالف ہے اور سارا زمانہ دشمن ہے, اور جو اکیلا ہی اپنی غار سے نکل کے آیا وہ بزدل تھا یا دلیر تھا؟ قرآن نے بھی اس کو مرد کہا ہے نا, لیکن اس کا تبلیغ کا سٹائل دیکھیے. اس نے یہ نہیں کہا کیوں نہیں مانتے, اس نے بھی تبلیغ کا سٹائل یہ دیا, کہا میں اس کو کیوں نہ پوجوں جس نے مجھے پیدا کیا. دیکھو تبلیغ کا مقصد اگلے کو سوچنے کا موقع بھی دینا ہے. اگر اس پہ اٹیک کر دیا جائے, کسی کو پتھر مارنے, پھر اس کو بات نہیں آپ سنا سکتے. تو اگر وہ کہتا نا حبیب نجار کہ تم کیوں نہیں مانتے اس کو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, تو وہ ہاتھ میں پتھر تو پہلے پکڑے ہوئے تھے, فوراً برس جاتے, تبلیغ کا موقع ہی نہ ملتا. اس نے یہ بات اپنے اوپر کہی اور سوچنے کا موقع ان کو دیا. کہا میں اس کو کیوں نہ پوجوں جس نے مجھے پیدا کیا. تو سوچنے کا موقع ہے نا کہ ہم اس کو کیوں نہ پوجے جس نے ہمیں پیدا کیا. پھر کہا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, تم نے پلٹ کے بھی اس کے پاس جانا ہے. پھر مخاطبہ ہو گیا. آگے دیکھیے, أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً, کیا میں اسے معبود بناؤں اللہ کے سوا؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا, اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے. وَلَا يُنْقِذُونَ, اور نہ وہ مجھے بچا سکے. انی اذا لفی ضلال مبین, اگر میں ایسا کروں پھر تو کھلی گمراہی میں. سب کچھ اپنے اوپر اس نے کہا. اگر ایسا کروں, میں نہ مانوں, تو پھر حالانکہ وہ تو مانتا تھا, لیکن اس نے بات اپنے پہ رکھی اور انہیں سوچنے کا موقع فراہم کیا. بہرحال حجت پوری کر لی. مبلغ کا کام تبلیغ حکمت سے کر لینا. اب کسی کی قسمت ہو مان لے, کسی کی قسمت ہو نہ مانے. جب یہ ساری بات اس نے کر لی, پھر اس نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون, میں تمہارے رب پہ ایمان لایا ہوں, سن لو. ایمان تو وہ پہلے لا چکا تھا, اب اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا پورے شہر میں. انی آمنت بربکم, میں تمہارے رب پہ ایمان لایا. مفسرین نے اس پہ بھی بات کی ہے, بے ربی کیوں نہیں کہا. گویا یہ ان کے عقیدے پہ قدغن لگائی کہ تم غلط ہو, تم مانو نہ مانو, رب تمہارا بھی رب بھی ہے, اس لیے میں تمہارے رب پہ ایمان لاتا ہوں. فاسمعون, سن لو. اچھا جب اس نے یہ بات کہی نا, تو وہ جتنے بھی پتھر نبیوں پہ برسنے پہ آمادہ تھے سارے اس پہ برس گئے. مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے, گڑھا کھود کے اس کے اندر ڈال کر کے اوپر سے ملبہ انڈھیل دیا. ایک روایت ہے کہ پتھر مار مار کے انہیں شہید کر دیا. ایک روایت یہ ہے کہ آرا رکھ کے سر سے پاؤں تک چیر دیا گیا, اور بھی جو بھی ان کے پاس ہو سکا انہوں نے اس کو شہید کر دیا, پتھر مار رہے ہیں اس کے بدن کو. اب جب اس کی روح بدن کو چھوڑ رہی ہے, اب قرآن کا سٹائل دیکھیے, انداز دیکھیے. کی لدخل الجنہ, رب نے 8 دروازے کھول کے کہا جس دروازے سے آنا چاہتا ہے آ جا. جنت کے 8 دروازے میرے بندے تیرے لیے کھلے ہوئے. کیلا, اسے کہا گیا ادخل الجنہ, جنت میں آ جا. خوشبوئیں آ رہی ہیں جنت کی, حوریں جو ہیں وہ پھول لیے کھڑی ہیں, غلمان حاضر ہیں. اچھا یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یار, وہ کسی نے کہا کہ مزہ تو مرندہ تب آئے کہ جب محبوب کے قدموں میں ہوں. کیسی شہادت تھی جس شہادت کے گواہ 3 نبی تھے. کیسا شہید تھا جس کی شہادت کے گواہ 3 پیغمبر تھے, اور پھر تبلیغ کرتے ہوئے شہید ہوا.
اور پھر کتنا خوش نصیب ہے جس کو رب بھی کہہ رہا ہے جی آیا نو، جس کو رب بھی کہہ رہا ہے خوش آمدید، جنت کے دروازے کھلے ہیں، کی لدخل الجنہ، جنت میں آ جا۔ اچھا یہ تو اللہ کی طرف سے ناز برداریاں تھی اپنے بندے کو۔ اب جو اس کی کیفیت تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اس حبیب نجار کو لوگ پتھر مار رہے تھے اور اس کی روح نکل رہی تھی اور وہ ساتھ بولتا کہہ رہا تھا مالک میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں پتہ نہیں ہے اس لیے مجھے مار رہی ہے، انہیں کیا پتہ کہ پیغمبروں کی اتباع کتنی بڑی دولت ہے، مالک ان کو ہدایت دے دے۔ اب جب اس کی روح پرواز کر گئی، اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے، تو پھر کیا ہوا؟ اب ان لفظوں پہ قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ ویسے تو قرآن کا ایک لفظ پہ نثار ہو جائیں، لیکن مبلغین کو، اگر یہاں مبلغین موجود ہیں تو میں مبلغین کو کہتا ہوں کہ جو اپنے سامعین ہیں، جو آپ کی بات سنتے ہیں، ان کی قدر سیکھیں اور ان کی تذلیل نہ کیا کریں۔ آج سامعین کو کوسنے دیتے ہیں اگر وہ بلند آواز سے سبحان اللہ بھی نہ کہیں۔ یار یہ تو حضور کے غلام ہیں، اگر کافر بھی ہوں تو جو مبلغ ہوتا ہے وہ باپ سے زیادہ پیار کرنے والا ہوتا ہے، اس کے دل میں جذبے ہوتے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ 8 یا 10 یا 6 سال ہو گئے مختلف جگہوں پہ درس قرآن دیتے ہوئے، تو یار کوئی 3 سال 4 سال مسلسل نعت خواں آئے کسی مجلس میں اور وہ پیسے بھی بے شمار لیتا ہے تو لوگ اس کی تاج پوشی کرتے ہیں کہ اس کی بڑی خدمات ہیں، آپ کی کسی شہر میں تاج پوشی کی گئی ہے۔ میں نے کہا یار اس سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ اتنے لوگ کتاب رحمت کو سننے کے لیے آتے ہیں اور ان کے آنکھوں میں جو پیار لکھا ہوا ہوتا ہے اور ان کی پیشانیوں پہ جو محبت لکھی ہوئی ہوتی ہے، ساری زندگی کی تھکن جو ہے وہ ایک مسکراہٹ سے دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، ان کی تو حیثیت ہی نہیں ہے، ان چیزوں کی تو اوقات ہی باقی نہیں رہتی۔ اگر بعد میں ان کے خلاف باتیں کرتے رہے اور ویسے ان کے سر پہ تاج پہناتے رہے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ پیار وہ ہوتا ہے جو دل دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں ان سے نوٹ تو نہیں مانتا۔ ایک بندہ کہنے لگا کتنے پیسے لیتے ہو؟ میں نے کہا بندہ پورے کا پورا ہی لے لیتا ہوں، جب کسی کے پاس جاتا ہوں پھر وہ میرا ہی ہو جاتا ہے، بھاگتا رہتا ہے پیچھے پیچھے۔ وہ کہتے ہیں جی رضا صاحب لیتا کچھ نہیں، میں کہتا ہوں میں چھوڑتا کچھ نہیں ہوں، وہ سارے کا سارا ہی میرا ہو جاتا ہے، وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو جو مبلغ ہوتا ہے، مبلغ وہ پیار کرتا ہے بیٹوں سے زیادہ اپنے جو ہے وہ محبت کرنے والوں سے اور جن کو تبلیغ کر رہا ہے۔ اب یہ تو حضور کے غلام ہیں جن کی ہم لوگ تذلیل کرتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں یہ چاول کھانے آگے ہوئے ہیں، کسی کو کہتے ہیں یوں جی سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، کیا کیا بولیاں بولی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مبلغین کو اپنے منصب کا ہی نہیں پتا اور سینوں کے اندر وہ درک ہی نہیں ہے جو ایک مبلغ کے سینے میں ہونا چاہیے۔ یہ کافر ہیں، کافر، اور پتھر مار رہے ہیں اور حبیب نجار کو شہید کر دیا ہے۔ جب روح اڑی نا بدن سے اور وہ اس بدن کو بھی نوچ رہے تھے، بوٹیاں کھینچ رہے تھے، اور حبیب نجار کی روح جو ہے وہ پرواز کر کے اوپر آ جاتی ہے اور اس کی آواز کیا ہے بولی ذرا دیکھیے، قرآن بتاتا ہے۔ قالا، حبیب نجار نے کہا، حبیب نجار نے جس کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہاں تو پیسے نہ دیے جائیں تو ناراض ہو جائیں، ساؤنڈ سپیکر اچھا نہ ہو تو وہ تذلیل کریں ساؤنڈ والے کی، الیاذ باللہ۔ یہاں تو یہ ہے کہ اچھا کھانا نہ دے تو جو ہے وہ تقریر میں تبصرہ کر دیں، لیکن وہاں ماجرا کیا بوٹیاں نوچ رہے ہیں۔ اور میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، قرآن بتا رہا ہے۔ جب وہ بوٹیاں نوچ رہے ہیں وہ حبیب نجار کیا کہہ رہے ہیں؟ قالا یا لیتا قومی یعلمون، کاش میری قوم مجھے دیکھتی، میری بوٹیاں نوچنے والے مجھے دیکھتے۔ بما غفر علی ربی، میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے۔ اچھا بخشا کیوں ہے؟ مفسرین نے یہاں 3 قول بیان کیے ہیں۔ حبیب نجار کہتا ہے میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے کیوں بخشا ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ میں نے ان پیغمبروں کے قدم چومے، مجھے تو قتل کر لیا ہے، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ مجھے رب نے کیوں بخشا ہے تو چلو مجھے تو قتل کر لیا، ان پیغمبروں کے قدم چوم لے، اب بھی بچ جائیں۔ دوسری بات، بما غفر علی، اللہ نے مجھے کس وجہ سے بخشا ہے؟ اچھا توحید پر ایمان لانے کی وجہ سے اور بتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور یہ بھی چھوڑ دیں اور ان پیغمبروں کو مان لیں۔ اور تیسری بات، یہ میرے بدن کو نوچ رہے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو مار دیا، آیا تھا توحید کا پرستار، دیکھو ہم نے پرخچے اڑا دیے، یہ مجھے ذلیل کر رہے ہیں، لیکن یہی ذلت میری عزت کا سبب بن گئی، یہی شہادت میرے سر پہ عزتوں کا تاج رکھ گئی۔ وہ کہتا ہے کہ
کاش انہیں پتا چل جائے کہ میرے رب نے میری عزت افزائی کیا کی ہے. وَجَعَلَنِي مِنَ